اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور دروازے سے سجدہ اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جلد ہم محسنوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حطۃ کے معنی ہے معافی کی درخواست، بخشش مانگنا، توبہ کرنا۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے کہ صحیح قول کی بنا پر قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم شام جا کر عمالقہ، یعنی یہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، سے جہاد کر کے ان کو مسلمان کر دیا، مسلمان کرو یا ان کو وہاں سے نکال دو یا قتل کر ڈالو اور خود شام میں آباد ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے عمالقہ کے مقابلے میں بزدلی دکھائی اور جہاد سے انکار کیا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ ایک مدت تک وادی تیہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے، مگر اس سے نکلنے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ اسی وادی میں بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ مع حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ جب بنی اسرائیل سفر کی مشقت سے گھبرا گئے تو حضرت یوشع نے 40 سال کے بعد تیہ سے نکل کر بنی اسرائیل کے باقی ماندہ نوجوانوں کو ہمراہ لے کر عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور فتح کے بعد حکم دیا کہ تعظیم کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حطۃ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور فتح کے وقت اپنی پستی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، اس لیے میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا اور تمہارے حق میں اپنی نعمت زیادہ کر دوں گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کو ثواب اور مغفرت کے بجائے گیہوں وغیرہ کی زیادہ خواہش تھی، اس لیے وہ بستی میں داخل ہوتے وقت حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنے لگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے سزا کے طور پر آسمانی عذاب نازل فرمایا، جس سے ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور ان کے بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے، یعنی معافی کی درخواست کرتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے لفظ حطۃ کو بدل دیا اور سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے حطۃ کی بجائے حنطۃ یعنی گیہوں جو کہتے ہوئے جانے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی درخواست کی تو ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، سو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جان لیا۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس آیت کا ربط آیت
اس طرح سے ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے، یعنی ان کو ان کے اپنے زمانے کے تمام اہل جہان پر فضیلت دی۔ دوسری بات، آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون ان کو سخت تکلیفیں دیتا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تیسری بات، دریا کو پھاڑ کر اس میں بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بنا دیا، ان کو نجات دی اور آل فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ کو 40 دن کی عبادت کے لیے کوہ طور پر بلایا تو ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ نمبر 5، بچھڑے کو معبود بنانے جیسے ناقابل معافی جرم عظیم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا اور آل فرعون کی طرح ان کو ہلاک نہیں کیا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی جو احکام الہی کی جامع تھی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ نمبر 7، بچھڑے کی پوجا جیسے جرم سے توبہ کا یہ طریقہ تجویز فرمایا کہ پوجا نہ کرنے والے پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ حضرت مجاہد کی روایت کے مطابق اس میں 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے توبہ قبول ہوئی، مقتولین کی مغفرت ہوئی، انہوں نے شہادت کا درجہ پایا اور زندہ بچنے والوں کو معاف کر دیا۔ نمبر 8، بنی اسرائیل نے یہ گستاخی کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھے بغیر اس پر ایمان نہ لانے کا اعلان کر دیا۔ اس گستاخی پر ان کو بجلی نے اس طرح آ پکڑا کہ وہ اس کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ نمبر 9، بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جہاد کا جو حکم ملا تھا اس پر عمل نہ کرنے کے جرم میں وادی تیہ میں 40 سال تک حیران و پریشان پھرنے کی سزا ملی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ایک سفید ابر کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا اور ان کے کپڑوں کو ایسا بنا دیا کہ نہ تو وہ پرانے ہوتے تھے اور نہ میلے اور نہ چھوٹے، بلکہ وہ ان کے جسم کے مطابق چھوٹے بڑے ہوتے رہتے تھے، اور پانی طلب کرنے پر اللہ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے۔ نمبر 10، پھر ان کو حکم دیا کہ حطتن کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے حطتن کو بدل کر حنتتن کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ان انعامات کے ذکر کے بعد آئندہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شرارتوں، بدعمالیوں اور ان کو ملنے والی سزاؤں کو بیان فرمایا ہے تاکہ انعامات کو یاد کر کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی اطاعت کی تحریک پیدا ہو، اور شرارتوں اور بدعمالیوں کو یاد کر کے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ اس آیت کی تشریح اس طرح ہے کہ یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے۔ اس وادی میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اسی وقت پتھر سے بحکم خدا بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کی مناسبت سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر خاندان نے اپنے استعمال کے لیے ایک چشمہ مخصوص کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس آیت میں کھانے سے مراد من و سلوہ اور پینے سے مراد یہی پانی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم من و سلوہ کھاتے رہو، ان چشموں کا پانی پیتے رہو اور اس بے محنت روزی کو کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ زمین پر فساد پھیلانا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، آپس میں قتل و قتال کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ اگرچہ سب رزق اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اور رزقوں میں بظاہر آدمی کے کسب اور محنت کو کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے،
مگر اس من و سلوہ میں کسی کی محنت و مشقت کو دخل نہیں، یہ بغیر محنت کے ملتا۔ اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں سے محروم کر دیتی، اس لیے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، سو تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو، وہاں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے، یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے، جب بنی اسرائیل پر اس وادی میں جہاں کسی قسم کا سامان خورد و نوش نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں وقت ان پر من و سلوہ اترنے لگا، تو یہ بدبخت شکر گزاری کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ تو نے ہمیں مصر سے نکال کر اس وادی میں لا کر ڈال دیا ہے جہاں من و سلوہ کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ ہم مصر میں زمین کی ہر قسم کی پیداوار، ساگ، بھاجی، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، لہسن وغیرہ کھاتے پیتے تھے، اب تو اپنے رب سے ہمارے لیے ان چیزوں کی دعا مانگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا کہ تمہارے پاس دونوں وقت کسی محنت و مشقت کے بغیر عمدہ کھانا پہنچ جاتا ہے، تم اس عمدہ کھانے کو چھوڑ کر گھٹیا چیز طلب کر رہے ہو۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اس وادی کو طے کر کے آبادی میں چلے جاؤ جہاں تمہیں سب مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے اپنے 10 انعامات شمار کرائے۔ یہ لوگ اتنے انعامات کے باوجود کفران نعمت ہی کرتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سرزنش ہوئی اور ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر کے اپنے غضب کا مستحق قرار دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھے رہے۔ یہ لوگ نہ صرف دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور ان کی سلطنت و شوکت جاتی رہی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضی بھی حاصل کی، جس کی ابدی سزا جہنم ہے۔ اب وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ یہود پر چونکہ ذلت و مسکنت مار دی گئی اور ان کی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی، اس لیے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے، اسی لیے تمام مذاہب میں
یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا، نمبر 1 جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا، نمبر 2 یا اس نے کسی نبی کو قتل کر دیا ہو، نمبر 3 اور گمراہی کا امام، اور نمبر 4 تصویریں بنانے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔